بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے تصور میں منی کا نکلنا۔ سوال: ایک شخص کو بیٹھے بیٹھے کسی لڑکی کا خیال آیا، یا اس نے کسی کو دیکھا، یا عورت کی تصویر دیکھی، یا ناول وغیرہ پڑھتے ہوئے گندے خیالات اور شہوت پیدا ہوئی، اور اس کے بعد خیالات میں گم ہو گیا۔ اس وقت شرمگاہ سے رطوبت خارج ہوئی تو اس سے غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ اور اگر منی بلا کسی گندے خیال اور تصور کے نکلے، جیسے کہ کبھی جریان کا مرض ہو تو پیشاب کے بعد نکلتی ہے، تو اس صورت میں غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب: اگر اس تصور و خیال سے شہوت پیدا ہوئی اور عظم میں یعنی ذکر میں استادگی سختی پیدا ہوئی، اس کے بعد منی کا خروج ہوا یعنی منی نکلی تو غسل واجب ہوگا۔ اور اگر مزی کا خروج ہوا تو غسل واجب نہ ہوگا۔ مزی کے نکلنے پر صرف وضو کر لینا کافی ہے۔ بدن یا کپڑے پر مزی لگی ہو، اس کو دھو کر پاک کر لینا ضروری ہے۔ نکلنے والی چیز منی ہے یا مزی یا مدی، اس کی پہچان کے لیے تینوں چیزوں کی تعریف اور فرق معلوم ہو تو اس کا تعین کیا جا سکتا ہے، اور پھر حکم کی تعین بھی آسان ہوگی۔ فقہاء کرام نے ہر ایک کی تعریف اس طرح کی ہے۔ مزی اس پتلی رطوبت کو کہا جاتا ہے جو شہوت کے وقت خارج ہوتی ہے۔ اس کی رنگت سفید ہوتی ہے۔ اس میں اور منی میں فرق یہ ہے کہ مزی کے نکلنے کے وقت کوئی شہوت یا لذت حاصل نہیں ہوتی، منی میں ہوتی ہے۔ منی کا نکلنا قوت اور جست یعنی کود کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد انتشار ختم ہو جاتا ہے۔ مزی میں یہ سب باتیں نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں منی کی رنگت زیادہ صاف ہوئی ہے اور کچے چھوارے کی سی بو اس میں ہوتی ہے۔ ودی بھورے رنگ کی ہوتی ہے جو پیشاب کے بعد اور کبھی اس سے پہلے نکلتی ہے اور پیشاب سے گاڑھی ہوتی ہے۔ عمدۃ الفقہ صفحہ نمبر 111 جلد نمبر 2 موجبات غسل میں اس طرح تعریف لکھی ہے: منی، مزی اور ودی میں فرق یہ ہے کہ مرد کی منی غلیظ اور سفید رنگ کی ہوتی ہے اور عورتوں کی منی پتلی اور زرد رنگ کی گولائی والی ہوئی ہے۔ مردوں کی منی لمبائی میں پھیلتی ہے۔ منی بہت لذت سے شہوت کے ساتھ کود کر نکلتی ہے اور خرما یعنی چوارے کے شگوفہ جیسی بو اس میں ہوتی ہے اور اس میں چپکاہٹ بھی ہوتی ہے، اور اس کے نکلنے سے عضو خاص سست ہو جاتا ہے یعنی شہوت اور جوش جاتا رہتا ہے۔ مزی پتلی سفیدی مائل ہوتی ہے۔ شہوت کے ساتھ بوس و کنار لپیٹنے، چمٹنے اور پیار کرنے سے بغیر کودے اور بغیر لذت و شہوت کے نکلتی ہے۔ اس کے نکلنے پر شہوت قائم رہتی ہے اور جوش کم نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ ہوتا ہے۔ ودی گاڑھا پیشاب ہوتا ہے، خواہ پیشاب کے بعد بلا شہوت نکلے یا بعد جماع یعنی صحبت ہم بستری، یا غسل کے بعد بلا شہوت نکلے۔ صورت مسئولہ میں مذکورہ وجوبات میں سے کسی وجہ سے گندے خیالات اور شہوت اور عضو میں استادگی پیدا ہوئی اور اس کے بعد رطوبت نکلی۔ من درجہ بالا منی، مزی کی تعریف اور علامات کے پیش نظر اگر یہ فیصلہ کرے کہ خارج ہونے والی چیز منی ہے تو غسل واجب ہوگا۔ مسئلہ: غسل فرض ہونے کے اسباب میں منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر جسم سے باہر نکلنا، خواہ سوتے میں یا جاگتے میں، بے ہوشی میں یا ہوش میں، جماع کے کسی خیال و تصور سے یا خاص حصے کو حرکت دینے سے یا کسی اور طرح سے۔ مسئلہ: اگر اس وقت بالکل شہوت نہ ہو، نہ گندے خیالات ہو، نہ عزم میں استعدادگی ہو، اور پیشاب کے بعد مرض، جریان، دھات کی وجہ سے منی نکل جائے تو غسل واجب نہ ہوگا۔ اور اگر شہوت ہو اور ذکر منتشر ہو، استعدادگی ہو، تو اس صورت میں غسل واجب ہوگا۔ مسئلہ: عمدۃ الفقہ صفحہ نمبر 79 جلد اول میں ہے: اگر کسی نے پیشاب کیا اور اس کے ذکر سے منی نکلی، اگر اس کے ذکر میں استعدادگی تھی یا وہ منی شہوت کے ساتھ کود کر نکلی تو غسل واجب ہوگا، اور اگر عضو سست تھا اور بغیر شہوت کے نکلی تو واجب نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔
مسئلہ مزی سفید رقیق یعنی پتلا پانی ہے جو شہوت کے وقت نکلتی ہے مگر شہوت کے ساتھ نہیں نکلتی، اور ودی پیشاب کے بعد نکلتی ہے، اور یہ دونوں مزی اور ودی نجاست غلیظہ ہے۔ مسئلہ اگر کسی کو دھات آئے تو اس سے غسل واجب نہیں ہے۔ مسئلہ مزی ناپاک ہے، کپڑے اور بدن پر لگنے سے کپڑا اور بدن ناپاک ہو جاتا ہے، اس کی مقدار کم ہو تو دھونا واجب نہیں، بہتر ہے مقدار زیادہ ہو تو دھونا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جو مرد عورت جسمانی طور پر صحت مند اور طبیعی طور پر بالکل درست اور معتدل ہوتے ہیں، ان کی منی کا رنگ وغیرہ اکثر اس طرح کا ہوتا ہے کہ مرد کی منی گاڑھی سفید اور عورت کی منی پتلی زرد ہوتی ہے، اور یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ بعض مردوں کی منی کسی مرض اور نقص کی وجہ سے پتلی بھی ہو جاتی ہے، اور بعض مردوں کی منی زیادہ جماع کثرت مباشرت کرنے کی وجہ سے سرخ رنگت اختیار کر لیتی ہے۔ اسی طرح عورتوں جو طبعی طور پر زیادہ قوی ہوتی ہیں ان کی منی کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اس کے بعد میں نجاست کے معنی کا مطلب لے کر آؤں گا، تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔